ہوتا ہے کہ صرف گناہوں کو مٹا نہیں دیتا، وہ جتنے بھی تعداد میں گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں کو کنورٹ کر کے بھلائی بنا دیتا ہے۔ آپ اندازہ کرو اللہ رب العالمین کتنا بڑا غفار ہے، کتنا بڑا رحمان الرحیم ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم مایوس ہوں تو ہماری غلطی ہے اللہ رب العالمین۔ آئیے میں آیت کریمہ آپ کو سناؤں۔ سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 69 اور 70 میں اللہ کہتا ہے، اور اس سے پہلے کی آیات میں اللہ ذکر فرماتا ہے کچھ گناہ کبیرہ کا، کہ وہ لوگ جو شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ جو ناحق لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وہ لوگ جو زناکاری اور بدکاری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ڈبل عذاب دیا جائے گا اور اس میں وہ ذلیل ہو کر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے کی آیت میں فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ہاں، مگر وہ بندے جو توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کی اصلاح کر لیتے ہیں اور نیک عمل کے راستے پر چل پڑتے ہیں، عمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو، جن کی خطاؤں کو اللہ رب العالمین بھلائی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ گناہوں کو تبدیل کر کے بھلائیوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے۔ کب؟ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، جب انسان اللہ رب العالمین سے خلوص دل کے ساتھ معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے دھل دیتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں کو بھلائی بنا دیتا ہے۔ اور یہ ہے اللہ رب العالمین کی غفاریت، یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحیمیت کہ وہ بندے کی توبہ پر اس قدر خوش ہو جاتا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کی تاثیر کیا ہے۔ انسانی زندگی جو گناہوں میں لت پت ہوتی ہے، برائیوں میں ملوث ہوتی ہے، اگر وہ انسان توبہ کرتا ہے، سچی توبہ اپنے دل سے جس کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے، تو اس کی تاثیر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن سے ایک دو واقعات رکھوں گا، اسی طرح احادیث نبویہ کے ایک دو واقعات سناؤں گا، تاکہ ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو سکے توبہ کی عظمت اور توبہ کی تاثیر کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا نام، ابو البشر، فادر آف نیشن، ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے پیغمبر۔ اللہ رب العالمین نے آدم اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں رکھا اور انہیں حکم دیا کہ تمام چیزیں جنت کی تمہارے لیے حلال ہیں، کھاؤ پیو رہو، لیکن دیکھو یہ ایک درخت جو دکھ رہا ہے اس کے قریب مت جانا، یہ کھانا منع ہے، اس کے قریب جانا منع ہے، اس کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ یہ حکم تھا اللہ رب العالمین کا، اللہ کو منظور تھا کچھ۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم نے سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 23 میں کیا ہے۔ چنانچہ آدم اور حوا جنت میں رہتے ہیں، وہاں کھاتے پیتے ہیں، اللہ رب العالمین جو کچھ دیتا ہے، اور اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے، ایک وقت آتا ہے کہ آدم علیہ السلام، اسی طرح ان کی بیوی حوا، اللہ کے اس حکم پر پورا نہیں اتر پاتے۔ اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن وہ چلے جاتے، اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں۔ وہ درخت کیا تھا، کیسا تھا، کس چیز کا تھا، اس میں مفسرین کی بہت ساری رائے ہیں، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن مختصر یہ کہ آدم اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اللہ کے حکم پر پورا نہیں اتر سکے۔ لیکن وہ تھے نبی۔ جو انسان جس قدر بلند مرتبے پر فائز ہو، اس کا چھوٹا سے چھوٹا جرم بھی بڑا ہوا کرتا ہے، جس کی ذمہ داری جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں بھی، ان کی نقل و حرکت بھی لوگ اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں اور اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہو گئی، نتیجتاً اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا کے کپڑے چھین لیے، لباس کا ایک ٹکڑا بھی ان کے جسم پر نہیں۔ کتنا بڑا عذاب، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ ایسے وقت میں کیا کیا آدم اور حوا نے؟ انہوں نے کس کو پکارا؟ انہوں نے کون سی چیز کو اپنایا
کہ ان کی معافی ہوئی، تلافی، ان کو لباس ملا، انہوں نے توبہ کو اپنایا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ کلمات سکھائے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ہیں کہ اے آدم تم شرمندہ تو ہو، اے آدم تم پشیمان تو ہو، لیکن تم اپنے رب سے توبہ کرنا چاہتے ہو تو پکارو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے رب، آدم کہو اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے یہ کر کے، اس درخت کا پھل کھا کر، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ اگر تو نے ہم کو بخش نہیں دیا، اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تب تو ہم خسارہ پانے والے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمارا ولی ہے، اے اللہ تو ہمارا کارساز ہے، اے اللہ تو ہمیں بخشنے والا ہے، اے اللہ تو ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہمارے قصوروں کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر، ہم پر رحم فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ ہمیں لباس عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو لباس عطا فرما دیا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ قرآن نے نقل کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ آپ نے اگر قرآن پڑھا ہوگا تو سورہ انبیاء آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزری ہوگی، سورۃ نمبر 21 اور آیت نمبر 87 اور 88، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک دوسرے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ان سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی، ایک کوتاہی ہوئی تھی، اور اس کوتاہی کے ہو جانے کے بعد انہوں نے بھی توبہ کی۔ حضرت یونس علیہ السلام سے جو کوتاہی یا غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلا رہے تھے اور شرک سے بچنے کی تلقین کر رہے تھے، اچھائیوں اور خوبیوں کو اپنانے کی ہدایت اور رہنمائی کر رہے تھے، برائیوں سے بچنے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہماری قوم ماننے والی نہیں، ہماری قوم ایمان لانے والی نہیں، ہماری قوم اپنی شرارتوں سے باز آنے والی نہیں، ہماری قوم ان شرک اور بت پرستی جیسی لعنتوں سے دور ہونے والی نہیں۔ وہ غصے میں جھنجھلائے اور اپنی بستی سے نکل کھڑے ہوئے۔ جاتا ہوں میں، اگر آپ ہم پر ایمان نہیں لاتے، ہماری باتیں نہیں سنتے، ہماری دعوت پر لبیک نہیں کہتے، میں جاتا ہوں۔ یہاں کوتاہی یہ ہوئی کہ یونس علیہ السلام چلے لیکن اللہ سے اجازت نہیں لی، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ یونس علیہ السلام اپنی بستی کو چھوڑ کر چل پڑتے ہیں۔ یہاں کوتاہی یہ ہوئی کہ یونس علیہ السلام چلے لیکن اللہ سے اجازت نہیں لی، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ یونس علیہ السلام اپنی بستی کو چھوڑ کر چل پڑتے ہیں۔ راستے میں سمندر حائل، کشتی پر سوار ہوتے ہیں، اور یہ کشتی، یہ ناؤ، یہ سفینہ جب بیچ بھنور میں جا کر پہنچتا ہے تو یہ سفینہ ڈاواں ڈول ہونے لگتا ہے، کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، اور وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ابھی ڈوبی یا تبھی ڈوبی۔ اس وقت کا رواج تھا کہ جب بھی ایسا ماجرا ہوتا تھا تو اس وقت کا ملاح، اس وقت کشتی کو چلانے والا ملاح جسے ناخدا کہتے ہیں، وہ اس وقت گوٹیاں ڈالتا تھا، قرآن دازیاں کیا کرتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مجرم ہماری کشتی میں ہے، شاید اس کے جرم کی وجہ سے ہماری کشتی کے ساتھ ہی معاملہ ہو رہا ہے۔ قرآن دازی کی گئی، گوٹیاں ڈالی گئیں، اتفاق سے یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن لوگ اچنبھے میں، کشتی کے سارے سوار تعجب سے دیکھ رہے ہیں، ہمارا پیغمبر، یہ یونس اتنا پرہیزگار انسان علیہ السلام، یہ کیسے مجرم ہو سکتا ہے، یہ کیسے گنہگار ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ قوم ماننے کو تیار نہیں، ندی اور سمندر کے پانی کے دریا کے حوالے کرنے کو راضی نہیں۔ دوبارہ گوٹی ڈالی جاتی ہے، دوبارہ قرآن دازی ہوتی ہے، اور پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ تیسری بار قرآن دازی کی جاتی ہے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام جب آتا ہے تو قوم مجبور ہو جاتی ہے، ملاح کشتی کا ناخدا مجبور ہو جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام کو پانی کے حوالے کر، چنانچہ یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک مچھلی انہیں نگل لیتی ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں لیکن زندہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت، جسے جہاں چاہے وہ روزی دے سکتا ہے، زندہ رکھ سکتا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہے، مچھلی لے کر سمندر میں گشت کر رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ ایسے وقت میں ذرا بتائیے یونس علیہ السلام کس کو پکار سکتے تھے، کس کی دہائی دے سکتے تھے، کون ان کے سہارے کو آ سکتا تھا؟ اور
کس سورس اور ذریعے کو اپنا کر وہ معافی مانگ سکتے تھے؟ ان کے پاس صرف ایک سورس، صرف ایک ذریعہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس کو پکاریں، اس کو ندا دیں اور اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے، پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے اسے سچی توبہ کر لیں۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے یہی کیا۔ آپ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 پڑھیے، قرآن کہتا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس نے اللہ رب العالمین کو تاریکیوں میں، اندھیروں میں پکارا۔ ایک اندھیرے میں نہیں، فی الظلمات، بہت سارے اندھیروں میں پکارا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ظلمات جو بہت سارے اندھیروں کا ذکر ہے، اس میں ایک اندھیرا تو سمندر کی تہوں کا ہے، کیونکہ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جب انسان سمندر کی ایک تہ کو پہنچتا ہے تو وہاں پر روشنی نہیں رہتی، اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ ایک اندھیرا۔ دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور تیسرا ایک اور اندھیرا، جس طرح ماں کے شکم میں، رحم مادر میں ایک بچہ پل بڑھ رہا ہوتا ہے اور ماں کے شکم میں اس کی جھلیوں میں چپک کر کے وہ بچہ زندہ رہ رہا ہوتا ہے، اسی طرح یونس علیہ السلام سمندر کی تہوں میں، مچھلی کے پیٹ میں موجود اس کی مختلف جھلیوں میں لپٹے ہوئے تھے، اور یہ مراد ہے الظلمات سے، ان تمام تاریکیوں میں رہتے ہوئے بھی، ان تمام اندھیروں میں زندہ رہتے ہوئے بھی اللہ کو نہیں بھولے یونس علیہ السلام، اللہ کو آواز لگائی، اللہ سے معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ظالم ہوں، اللہ میں تجھ سے پوچھے بغیر، تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر اللہ میں چلا آیا، میں نے اپنی بستی چھوڑ دی، میں مجرم ہوں، اللہ میں ظالم ہوں، تیری ذات پاک ہے، مجھے معاف فرما دے، اللہ میرے ظلم سے درگزر فرما دے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے قبول کیا یونس علیہ السلام کی دعا، ہم نے سنی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس بڑے غم سے، اس بڑی تکلیف سے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دے دیا، اور مچھلی کو حکم کیا جاؤ انہیں سمندر کے ساحل پر ڈال، مچھلی نے لا کر اگل دیا، یونس علیہ السلام زندہ صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی جو مجھ پر سچا یقین رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، ہم اسے ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں، اس کی تکلیفوں میں، اس کی ضرورتوں میں ہم اس کی حاجت روائی کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کہتا ہے۔ اس طرح یونس علیہ السلام اس مصیبت سے چھٹکارا پا سکے جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا اور اس سے گڑ گڑائے، اس سے معافی مانگی، اپنے ظلم کا اعتراف و اقرار کیا، اللہ نے ان کو بخش دیا۔ یونس علیہ السلام ہی کا قصہ اللہ نے سورہ صافات میں بھی ذکر کیا ہے، اور وہاں اللہ نے کہا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر یونس نے مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ یاد کیا ہوتا، میری تسبیح اور پاکی نہ بیان کی ہوتی، تو یونس قیامت کے دن تک، جس دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس دن تک یونس مچھلی کے پیٹ میں زندگی گزارتا۔ آپ اندازہ کرو، لیکن یونس کی زبان سے نکلنے والے یہ جملے، یونس علیہ السلام کی زبان سے ادا ہونے والے یہ جملے، جس میں معافی کی طلب تھی، جس میں توبہ تھی، سچی توبہ، اللہ رب العالمین نے اسے قبول فرما لیا اور یونس علیہ السلام کو جلد ہی چھٹکارا دے دیا۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں سورہ انبیاء ہی کے اندر مذکور ہے۔ ان کو بھی اللہ رب العالمین نے بیماری دے دی تھی، ایسی بیماری لوگ گھن کھاتے تھے، ان کے جسم میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے تھے، اور اس طرح سے ان کا پورا جسم گویا اس میں گھن لگ گیا تھا، لوگ نفرت کیا کرتے تھے، لیکن ایک آزمائش تھی۔ دعا کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے، اے اللہ میں کہیں بے صبرا نہ ہو جاؤں، اے اللہ کہیں صبر کا دامن مجھ سے چھوٹ نہ جائے، ایسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہوں، اے اللہ تو میرا کارساز ہے، تو میرا ولی ہے، اے اللہ مجھے نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی نجات دیا۔ تو اللہ جب بھی بندوں نے پکارا ہے، جب بھی بندوں نے توبہ کی ہے، جب بھی بندوں نے اس اللہ کی دعائی دی ہے، اللہ رب العالمین نے قبول کیا ہے
اور ان کو ان کی حاجتیں دی ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کی ہیں۔ اگر آج ہم مسلمان بھی تمام تر گناہ ہونے کے باوجود، تمام تر غلطیوں کا پتلا ہونے کے باوجود، اگر ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع ہوتے ہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی مغفرت ہمیں بھی نصیب ہو اور اللہ ہمیں بخش دے۔ یہ واقعات قرآن کریم کے تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائے۔ آئیے میں چند واقعات آپ کے سامنے احادیث کی بھی رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کس قدر توبہ قبول کرنے والا اور توبہ کی وجہ سے بندوں کے گناہوں کو مٹا دینے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں صحیح مسلم کتاب التوبہ باب قبول توبۃ القاتل، اس میں امام مسلم نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ صحابہ کو سنایا اور بتایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کس قدر غفار ہے، کس قدر وہ توبہ قبول کرنے والا ہے کہ پہلی قوموں میں ایک انسان تھا، کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں تم سے پہلے جو قوم گزری ہے ان میں ایک انسان تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 جانیں لی تھیں، ایک کم 100، لیکن وہ تلاش میں نکلا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے، کیا میرا یہ جرم معاف کیا جا سکتا ہے، کیا میری بخشش کی کوئی راہ ہے؟ چنانچہ اس نے پوچھا من اعلم اہل الارض، ابھی اس وقت اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جانکار کون سا انسان ہے جو میرے سوالوں کا جواب دے سکے، جو میری سچی اور سیدھی رہنمائی کر سکے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں راہب ہے، اس کے پاس جائیے، وہ دین کی باتیں بتاتا اور لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ یہ آدمی اس کے پاس گیا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ سامعین کرام، آپ اندازہ کرو اللہ رب العالمین کی صفت رحمت، اللہ رب العالمین کی صفت غفاریت کتنی وسیع ہے۔ جا کر وہ آدمی راہب سے اپنا واقعہ بیان فرماتا ہے، معاملہ یہ ہے کہ میں نے 99 قتل کیا ہے اور میں پوچھنے آیا ہوں کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، کیا میری معافی کی کوئی راہ ہے، کیا اللہ رب العالمین مجھے میرے گناہ کو بخش دے گا، معاف کر سکتا ہے؟ کوئی راہ ہو تو بتائیے۔ راہب نے جواب دیا کوئی راستہ نہیں، 99 لوگوں کے قاتل، تمہاری بخشش کیسے ہوگی؟ ایک جان کو بے جا قتل کرنا اتنا بڑا گناہ، تم نے تو 99 لوگوں کا قتل کیا ہے۔ بہرحال وہ انسان جو 99 لوگوں کا قاتل تھا اپنی تلوار نکالتا ہے اور راہب کی گردن بھی اڑا دیتا ہے، 100 پورے کر دیتا ہے، 100 لوگوں کا قاتل بن چکا ہوتا ہے۔ لیکن پھر اسے تلاش ہے کیا ہے توبہ کی کوئی صورت، کیا ابھی میری معافی ہو سکتی ہے، کیا ہے کوئی راہ کہ میں اپنے آپ کو معاف کرا لوں، میری نجات کی کوئی راہ ہے؟ پھر پوچھتا ہے من اعلم اہل الارض، بتاؤ لوگو اس روئے زمین پر سب سے اچھی معلومات رکھنے والا کون ہے، کون ہے جو مجھے اس معاملے میں گائیڈ کر سکے، میری رہنمائی کر سکے؟ لوگ بتاتے ہیں فدل علی رجل عالم، حدیث کے الفاظ ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی عالم ہے، عالم دین ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ بتائے گا آپ کو کچھ۔ چنانچہ وہ اسی تلاش میں جاتا ہے اور اس آدمی کے، اس عالم دین کے پاس جاتا ہے، اپنا واقعہ سناتا ہے، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا اور اب 100 لوگوں کا قاتل بن چکا ہوں، میں آپ کے پاس پوچھنے آیا ہوں کیا میں توبہ کر سکتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا میرے معافی تلافی کی کوئی راہ ہے، مجھے نجات مل سکتی ہے یا نہیں؟ وہ عالم دین جواب دیتے ہیں میرے بھائی، آپ کی توبہ اور اللہ کے درمیان آخر کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی،